بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ گھر لے کے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ برآمد کرنے کے لیے، تو کیا ان کو گھر لے جایا گیا اور کچھ برآمد کیا گیا؟ ابھی تک سرچ وارنٹ ان کو ایشو نہیں ہوئے ہیں کورٹ سے. ان کو گھر بھی نہیں لے کے جایا؟ نہیں، جب تک آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہوگا میجسٹریٹ کا اور آپ کے ساتھ لیڈی پولیس نہیں ہوگی تو اس کے تحت یو کی ناٹ انٹر انٹو دا ہاؤس. اس وقت فواد چودھری صاحب کہاں ہیں اس بارے میں؟ مجھے نہیں پتا جی. جی میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں. انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی. جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے. اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے. بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی بچیوں کو ملنے کا ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے، جو کہ ایک کی عمر 6 سال ہے اور 4 سال ہے. بچیوں کو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بخشی خانے میں ملایا جائے، لیکن ان لوگوں کو نہیں ملانے دیا گیا. سو وی ول بی فائلنگ کنٹیمپٹ ان اپر کورٹ آلسو کہ فواد صاحب کو بچیوں سے کیوں نہیں ملوایا گیا. اور میری ابھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی التجا ہے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور جس قسم کا یہ تشدد فواد صاحب پہ کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس اجلاس میں پاکستان کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالی گئی. فنڈامنٹل رائٹس جس انداز میں پامال ہو رہے ہیں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور جو آئین کی مختلف شقوں سے انحراف کیا جا رہا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اور اس تبادلہ خیال کے بعد ایک سیاسی لاحمل مرتب کرنے پر پارٹی کی قیادت کو، سینئر لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا. اس میٹنگ کا خلاصہ 4 قراردادوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. 2 قراردادیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور 2 قراردادیں ہمارے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں پہلی قرارداد پیش کر رہا ہوں. جی سر. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت جس پہ کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیق حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے، اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں. انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا. تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی. انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا. دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج
की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नज़ीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफी का फौरी अज खुद नोटिस दिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा और रिहाई मिलेगी। नारे नहीं होते। एक मिनट, अब मैं असद उमर साहब से दरखास्त करूंगा तो अपनी तरह आप बोलने। अच्छा, थैंक यू। जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी की जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और इन्हें धमकी आमेज फोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर निहायत मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इंसाफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। ये तीसरी करारदाद थी जी, और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़िक़ा तौर पर पास की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत निहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के जरिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मजीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है,
اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اس پالیسی سے، بے روزگاری میں جکڑا ہے کیونکہ معاشی ڈھانچے کی تباہی کے باعث ملک دیوالیہ پن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا ہے، اور یوں نہ صرف معیشت بلکہ ہماری قومی سلامتی پر خطرات کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ 4 آج قراردادیں تھیں جو چاروں جو ہیں متفقہ طور پر تمام پارلیمانی پارٹی اور جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے منظور کی۔ اچھا شاہی یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی کے جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ آیا کہ چیئرمین تحریک انصاف خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یا آپ لوگ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر طویل بحث ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے، اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایم این اے تھے، وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان سے انحراف کیا جا رہا ہے، کترا رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو ضمنی انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں۔ بہرنو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی، عوام سے رجوع کرے گی، اور عوام کو ایک موقع، جیسے 17 جولائی کا انہیں موقع ملا تھا، تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی، اپنی مرضی کے افسران تعینات کیے گئے تھے، پولیس کے بل بوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے، لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ جو منحرف لوٹے تھے ان کو مسترد کیا، اور عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے، وہ 16 مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے، وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے، قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں پھنس دیا ہے، اس سے نجات چاہتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کو دہرائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے، اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا، آج اسد عمر کو فواد چودھری کو جس انداز میں لایا گیا ہے، کبھی انہیں سیال موٹر وے سے واپس لے کے گئے ہیں، کبھی اسے جب میڈیا وہاں سے نکلا تو دین انہیں وہاں پہ پیش کر دیا گیا ہے، تو کیا انہیں وعدہ دعا بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کے کچھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے اس دور سے نکال دیا ہے، کیا اس کے خلاف سازش نہیں کر رہے؟ دیکھیے، جو فواد چودھری کے ساتھ سلوک برتا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ سن کر شاید تعجب بھی ہو، وہ حضرات جو ماضی پہ ان پر تنقید کیا کرتے تھے، جو ان کی پالیسیز پر معترض رہتے تھے، آج وہ بھی ان کے ہم کلام ہیں،
اور وہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. آپ سینٹ میں گفتگو دیکھ لیں, آپ لائرز جو نامور لائرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں, تو سب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناروا نامناسب سلوک برتا جا رہا ہے, اور سبھی نے یک زباں ہو کر اس کی مذمت کی ہے. ایک دوسری بات, عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش اور خواہش ایک طبقے کے ذہن میں موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کے عزائم کو خاک پہ ملائے گا. انشاءاللہ کہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, لیکن اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب کے صدقے ان کی جان محفوظ رہی. زخمی ہوئے, خون بہا. انصاف کی کیفیت یہ ہے کہ ایف آئی آر بھی اپنی تسلی مطابق نہ کروا سکے, لیکن لوگ عوام کی کچہری میں ہمیں توقع کس سے ہے؟ ہمیں توقع ہے اللہ کی کچہری سے انصاف کی, انشاءاللہ, اور ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں عوام کی کچہری میں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی کچہری میں اور عوام کی کچہری میں ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. گھر لے جانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گھر لے کے جا رہے ہیں لیپ ٹاپ برآمد کرنے کے لیے, تو کیا ان کو گھر لے جایا گیا اور کچھ برآمد کیا گیا؟ ابھی تک سرچ وارنٹ ان کو ایشو نہیں ہوئے ہیں کورٹ سے. ان کو گھر بھی نہیں لے کے جایا؟ نہیں, جب تک آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہوگا میجسٹریٹ کا اور آپ کے ساتھ لیڈی پولیس نہیں ہوگی تو اس کے تحت یو کی ناٹ انٹر انٹو دا ہاؤس. اس وقت فواد چودھری صاحب کہاں ہیں اس بارے میں؟ مجھے نہیں پتا جی. آپ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان کو اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد اب تک آپ نے تحریک انصاف نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ ہم نے عوام کا اعتماد پایا ہے اور حکومت نے اپنی ساکھ کھوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر طبقہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اصول کی اور عوام کی سیاست اور ان کو ترجیح دے رہے ہیں, اور اس وقت جو حکمران ہیں وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کی فوقیت ان کے کیسز ہیں, ان سے فرار ہے, ان سے جسے کہتے ہیں نا جسے اسکیپ چاہتے ہیں, اپنی کرپشن پر پردہ دینا چاہتے ہیں, اور ہم لوگوں کی ریلیف کے لیے لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں اور کس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان چیلنجز سے باہر نکالے. یہ بتائیے گا کہ کل آپ کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں لگی یار ایک ایک کر کے کرو نا. گورنر کے پی کے خلاف بیٹا ایک سوال ایک منٹ یار, وہ آدھا سے زیادہ سوال ریلیونٹ کوشچن لے لیں بعد میں. آپ کی پٹیشن کل لاہور ہائی کورٹ میں کل آپ کی پٹیشن لگی ہوئی ہے کہ پی کے گورنر کے خلاف اب عدالت میں جائیں گے اور عدالتی جنگ کے ساتھ ساتھ کیا جنگ اور عوامی عدالت سے بھی رجوع کرے گی, اور دونوں کے پاس اپنا نہیں پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے آئین کا مقدمہ لے کر جائے گی. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے, اور ان لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے آئین پر عمل درآمد کرنے کا. لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان کی لیڈرشپ میں قوم کی مدد سے, عدالت کی مدد سے آئین جو ہے وہ برقرار بھی رہے گا اور عوام سرخرو بھی ہوں گے. بے شمار یار خاموش. اور پارٹی کے کوئی رابطے ہیں یا صدر صاحب کی طرف سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ فوری کا ورڈ بھی نکال دیں, صرف الیکشن کروا دیں, کیونکہ الیکشن اس سال ہوتے نظر آ رہے ہیں کسی طرح. دیکھیے, ہمارا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت نہیں ہے جی. صدر پاکستان نے برج بلڈنگ کا رول پلے کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آئین کے مطابقت کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہمیں راستہ نکالنا چاہیے. ان کی خواہش تھی, انہوں نے میڈیشن کا رول پلے کرنے کے لیے اپنی سروسز آفر کی, لیکن اس میں زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی.
ان کا ایک آئینی رول ہے اور وہ اس رول کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ.